الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم لیکچر نمبر 24 کا آغاز کر رہے ہیں۔ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 11 کا دوسرا حصہ۔ بارگاہ رب العزت میں اس التجا کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ مولا قرآن مجید فرقان حمید کے تلفظ کو درست کرنے کی جو کاوش، جو کوشش، جو محنت جاری ہے، تمام سننے والے، اس کلاس میں شامل ہونے والوں کو درست تلفظ کے ساتھ، والہانہ و رفتگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ آئیے الفاظ کو دہراتے ہیں۔ تختی نمبر 11 ہے نورانی قاعدے کی۔ اس میں جزم، زبر، زیر پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، حروف مدہ، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، حروف لین، ان سب کو پڑھیں گے۔ کاف، غین زبر غا، غین زبر را، غر، قاف دو زبر قن، غر قن، غین بھی پر کر کے پڑھنے والا ہے، را بھی اور قاف بھی، غر قن، غلبن، غین پیش لام غل، با دو زبر بن، غلبن۔ یہ میں آہستہ پڑھتا ہوں، کچھ تھوڑا سا وقت آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، ساتھ ساتھ دہرائیں۔ غلبن، فا زبر صاد، فاس، لام دو پیش لن، فاس لن، قاف زبر دال قد، قد، حا دو زبر حن، قد حن، قاف کو پر کریں گے، قد، دال ساکن پہ قلقلہ کریں گے، قد حن، کاف زبر دال قد، یہاں پہ بھی کاف ہے اور دال ہے لیکن کاف باریک ہے، دال ساکن پر قلقلہ یہاں پہ بھی ہوگا، قد، قد حن، قد حن، قد حن، یہ یاد رکھیے گا۔ قد بن، قوف زبر ضاد، قد، یہاں پہ ضاد کو چھوڑیں گے نہیں، جس طرح دال کی آواز کو لوٹایا تھا، دال کی آواز کو واپس لائے تھے قلقلہ کرتے ہوئے، ضاد پہ قلقلہ نہیں ہوتا، ضاد پہ قلقلہ نہیں کریں گے۔ قد بن، قد بن۔ اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے حمزہ ساکن پر جھٹکا سیکھا تھا کہ تھوڑا سا جھٹکا لگائیں گے، یہاں پہ بھی وہی لفظ آ رہا ہے، کاف زبر حمزہ کا، سین دو زبر سن، کا سن، قد حن، لغون مسکن، نخلن، نشطن، نون زبر شین نش، قا دو زبر طن، نشطن، نفسن، نون زبر فا نف، سین دو زیر سن، نفسن، نون زبر قاف نق، قاف ساکن کر کاف ساکن پر قلقلہ کریں گے، نق، نق، ق، یہ ق کی آواز جو ہے یہ قلقلہ کی آواز ہے، نق، عین دو زبر عن، نق عن، یسرن، یا پہ سین یس، را دو زبر رن، یسرن، اب قا، اب، با ساکن پہ قلقلہ کر رہے ہیں، اب، با الف زبر حمزہ زبر با، اب، حمزہ زبر با، اب، قاف کھڑی زبر قا، اب قا، تر با، تر، تا زبر را تر، ضاد کھڑی زبر ضا، تر با، تن، نون زبر تا زبر نون تن،
سین کھڑی زبر سا، تن سا. اب تن سا کو پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد سین ہے، سین حروف اخفا میں سے ہے، تو تن کو پڑھیں گے تن سا. یا زبر خا یخ، شین کھڑ زبر شا، یخ شا. آج اتنا ہی، اتنے پر اکتفا کرتے ہیں. بقیہ حصہ انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے. نورانی قاعدے کی تختی نمبر 11 کا تیسرا حصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. لیکچر نمبر 24 کا دوسرا سیگمنٹ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 35 سے 40 تک آج ہم تلاوت بھی کریں گے اور تجویدی قواعد بھی دہراتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. هذا ذال کو نرمی سے ادا کریں گے. یومن میم پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد آ گئی لام. هذا یوم تنوین نہیں بلکہ پیش ہے یوم لا. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ين، نون ساکن کے بعد طا ہے، یہاں پہ قلقلہ، یہاں پہ اخفا کریں گے. یوم لا ينطقون، یوم لا ينطقون، قوف کو پر کر کے پڑھیں گے. ولا يؤذن لهم. آج ہی ہم نے کل کے سبق میں بھی پڑھا تھا، آج کے سبق میں بھی نورانی قاعدہ میں حمزہ ساکن کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ جھٹکا دیں گے تو یو، یا پیش حمزہ یو. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، تذرون ذال کو نرمی سے ادا کریں گے. ویل، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 2-3 مرتبہ. ویل یومئذ للمکذبین. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم، ان نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پہ اخفا کریں گے. فإن كان لكم كيد، دن پر بھی یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، فا حروف اخفا میں سے ہے. دن نون تنوین کے بعد فا ہے، یہاں پہ بھی اخفا کریں گے. کید فکیدون ویل یومئذ للمکذبین. لیکچر نمبر 24 کا تیسرا سیگمنٹ حدیث مبارکہ کا ہے. آج کی حدیث مبارکہ بڑی ہی مختصر ترین حدیث مبارکہ ہے، لیکن اس کے اندر پوری کائنات سمیٹی ہوئی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقی دعوت المظلوم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی، ڈرو، دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے.
مظلوم کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے مولا کے سہارے کے، مظلوم کے پاس اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کے سوا، گڑ گڑانے کے سوا، دل کے آنسو بہانے کے سوا، آنکھوں سے بے شک اس کے آنسو نہ بہیں، لیکن اس کا دل تڑپتے ہوئے جب مولا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے، ایک ٹھنڈی آہ بھرتا ہے، تو یہ عرش کو چیرتی ہوئی مولا کی بارگاہ بے کس پناہ میں مظلوم کی بد دعا پہنچتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، ظالم جب اپنے ظلم پہ اٹھتا ہے وہ اس وقت نہ خدا کا خوف دل میں رکھتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا اس کو ہوتا ہے، نہ کسی اپنی آخرت کا، نہ قبر کا خوف، کچھ نہیں ہوتا اس وقت اقتدار میں، طاقت کے، اقتدار کے، جاہ و حشمت کے، منصب کے نشے کے اندر ظالم اس وقت ظلم کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب ظلم بڑھتا ہے پھر مظلوم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، تو اس کی التجا اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایسی قبول ہوتی ہے کہ پھر جب اس مظلوم کی آہو بکا پر، اس کی بد دعا پر مولا پکڑتا ہے، مظلوم تو کچھ نہیں کر سکتا ہوتا، جب اللہ کی پکڑ آتی، اس کی گرفت آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی پکڑ کو غور کرو، ان بے شک بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے آج کے دور میں جو آج ظالم کسی جگہ پہ بھی ہو، ملک پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، ظالم اپنے ظلم کے نشے کے اندر، اپنی نوجوانی، اپنی طاقت کے نشے کے اندر اتنا چور ہوتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں رہتی کہ میں کتنا بڑا ظلم کر چکا ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے کہ مولا کسی مظلوم پہ ظلم کرنے والا ہمیں نہ بنا، ہمیں محفوظ رکھ، کسی پر ظلم کرنے سے محفوظ رکھ۔ تو ظلم مختلف طرح کا ہوتا ہے، ظلم صرف ہاتھ سے نہیں ہوتا، زبان سے بھی ہوتا ہے، رویوں سے بھی ہوتا ہے، کیفیات سے بھی ہوتا ہے۔ ظلم کسی پر تہمت، بہتان اور کسی پر کیچڑ اچھال کر، کسی کی عزت اچھال کر، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کی بہت سی قسمیں ہیں، چونکہ ہم مختصر ترین وقت میں حدیث مبارکہ کے مفہوم کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو اگر اسی پر گفتگو شروع ہو جائے تو ظلم کی کتنی اقسام ہے اور کتنا وسیع و عریض اس کا معنی اور مفہوم ہے، تو اسی کے لیے ایک رات نہیں کئی راتیں درکار ہیں۔ اللہ رب العزت آقا دو جہاں، تاجدار کائنات، حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کی احادیث مبارکہ کو ہمیں یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ لیکچر نمبر 24 کا چوتھا سیگمنٹ، یعنی آخری سیگمنٹ سوال و جواب کا ہے، یہ بہت ہی اہم ترین ہوتا ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ سیدنا امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، فرماتے ہیں کہ سوال آدھا علم ہے، سوال آدھا علم ہے، تو ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ قرآن کا بھی حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ اتنی بڑی نقصان کی بات نہیں ہے، نقصان یہ ہے کہ معلوم نہ ہو اور کسی سے نہ پوچھا جائے، کسی سے نہ پوچھنا، کسی اہل علم سے نہ پوچھنا، یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ جہالت بہت بڑی، بے علمی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، جہالت نقصان ہے۔ جہالت میں اور بے علمی میں فرق کیا ہے؟ جہالت کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں علم کا نہ ہونا اور پھر اس پر ڈٹے رہنا، اسی اندھیرے میں، بے علمی کے اندھیرے میں
اپنے آپ پر کمپرومائز کر لینا، اس اندھیرے پر کمپرومائز کر لینا، یہ جہالت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہالت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہٹ درمی کی وجہ سے، جیسے زمانہ جاہلیت میں اہل عرب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو وہ یہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ جس جہالت میں ہم نے زندگی بسر کی ہم اسی میں رہیں۔ اپنے باپ دادا کی جاہلیت کے رسم و رواج کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہالت کو چھوڑیں، جہالت کے اندھیرے سے باہر نکلیں، سوال کریں۔ تو آج کا سوال بڑا ہی اہم ترین ہے کہ ایک عورت عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئی، اب مکہ مکرمہ میں آ کر اس نے گرمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنا جو اوپر والا دوپٹہ وہ اسکارف پہنا ہوا تھا جس کو وہ اپنے تئیں احرام سمجھ رہی تھی، وہ اتار کے اس نے رکھ دیا، ہوا لینے لگ گئی، اے سی کی ہوا لی یا پنکھے کی ہوا لی، تو وہ سمجھ بیٹھی یا ارد گرد کے لوگوں نے سمجھا کہ تیرا احرام اتر گیا، تجھ پہ دم لازم ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، چادر کا اتار کے رکھ لینا یا اتار کے وضو کرنا یہ احرام کا اتارنا نہیں ہے۔ احرام ایک حکم کا نام ہے، ایک پابندی کا نام ہے۔ احرام کی پابندیاں، احرام کے لوازمات یہ اور ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہیں۔ احرام کی کو دوپٹہ، چادر، پورا لباس عورت کا احرام ہے۔ عورت کا پورا لباس جو ہے وہ احرام ہے۔ دوپٹہ اتار کر اگر وہ پردہ داری کے اندر وضو کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ تو اسی طریقہ سے چادریں جو مردوں نے پہنی ہوتی ہیں، وہ اوپر والی چادر اگر دائیں بائیں رکھ کر واش روم میں جانا چاہتے ہیں، واش روم کے اندر کسی جگہ پہ لٹکا دی ہے وہ چادر یا دروازے پہ لٹکا دی ہے تو اس کا احرام نہیں اترا، وہ احرام کی پابندیوں میں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس طرح کے مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔